بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حائضہ عورت کے لیے کون سے ایسے کام ہیں جو اس پر کرنے لازم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو حائضہ عورت ہے اس کے لیے ممانعت ہے کہ وہ قرآن کو نہ پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے جو حائضہ یا نفاس والی عورت ہو وہ قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، نہ زبانی پڑھے نہ دیکھ کر پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حیض والی عورت قرآن کو نہ پڑھے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کو چھوئے بھی نہ، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تو پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں، لہذا یہ ناپاکی والی حالت ہوتی ہے۔ حیض والی عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، اس سے چاہیے کہ قرآن کو نہ چھوئے، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر قرآن کو چھو لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حالت حیض میں مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے سین میں داخل ہو کر بلند آواز سے پکار کر فرمایا کہ حیضہ عورت ہو یا جنبی ہو اس کے لیے مسجد میں آنا حلال نہیں ہے۔ تو جنابت کی حالت ہو یا حیض کی حالت ہو، نفاس کی حالت ہو، تو اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اب جنبی عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ حالت حیض میں طواف کا کیا حکم ہے؟ حالت حیض میں طواف نہیں کیا جا سکتا۔ عورت احرام باندھے، مناسک حج ادا کرے، لیکن طواف نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ حالت حیض سے پاک نہیں ہو جاتی۔ حالت حیض ہو یا نفاس کی صورت ہو، دونوں صورتوں میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ سوال کہ حالت حیض میں شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس سے منع کیا ہے اور یہ مباشرت کا کرنا حرام قرار دیا ہے، اور اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے بھلائی ہے، مرد کے لیے بھی بھلائی، عورت کے لیے بھی بھلائی۔ مباشرت سے تو منع کیا گیا، کیا اس حالت میں عورت سے کوئی اور فائدہ لینا جائز ہے؟ جی ہاں، عورت کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا کھانا، ناف کے نیچے سے حصے سے فائدہ نہ اٹھانا اور اوپر والے حصے سے فائدہ اٹھانا، عورت کو گلے لگا لینا، بوس و کنار کرنا، یہ جائز ہے۔ نمازیں اگر رہ جائیں اس کا کیا حکم ہے، اور روزوں کا کیا حکم ہے؟ نمازیں رہ جائیں تو ان کی قضا لازم نہیں ہے، لیکن اگر روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا لازم ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اسی پہ منوان عمل کیا جائے گا۔ اگر جب تک عورت غسل نہیں کر لیتی وہ جنابت کی حالت میں رہے گی، وہ حیض کی حالت میں رہے گی، لہذا عورت جب حالت حیض سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور اگر غسل نہیں کرتی تو حیض کی حالت میں ہی وہ شمار ہوگی۔ تو غسل کرنے کے بعد وہ یہ کام کر سکتی ہے، مسجد میں بھی داخل ہو سکتی ہے، وہ مباشرت بھی اپنے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، اور قرآن کو بھی چھو سکتی ہے، قرآن پڑھ بھی سکتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتی ہے۔ اگر حالت حیض میں عورت سجدہ تلاوت والی آیت سن لیتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب عورت حالت حیض میں ہے تو اگر اس پہ نماز نہیں ہے تو سجدہ بھی نماز کا ایک حکم ہے، تو لہٰذا اگر اس حالت میں وہ سجدہ تلاوت والی آیت سنتی ہے تو اس پہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔